بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ایک عظیم کہانی سے ہوا۔ اس کہانی جس میں فرشتے حیران تھے اور شیطان نے غرور کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، فرشتوں نے کیا کہا اور شیطان نے کیوں انکار کیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ایک فیصلہ کیا کہ زمین پر ایک خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور بولے، یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ حقیقتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اسی غرور کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے چالاکی سے ان کو بہکا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کی حقیقت کھل گئی اور جنت کے لباس اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ایک مقررہ وقت تک وہی رہو گے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آ گئے، جہاں سے بنی نوح انسان کی کہانی کا آغاز ہوا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر ہمیشہ تباہی لاتا ہے اور علم و عاجزی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ شیطان نے غرور کیا اور مردود ہو گیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔